السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مقصود صدیقی۔ آج اس بلند ہستی کا ذکر چل رہا ہے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے، بہت ہی چاہنے والے، آپ کے گود میں کھیلنے والے، بے انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت پیار دیا تھا، آپ کے گود میں کھیلتے تھے، آپ کے ایون نماز کے دوران آپ جو ہے پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے۔ آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور دونوں شہزادے جب داخل ہوئے مسجد نبوی میں تو آپ اپنا خطبہ چھوڑ کر آپ دونوں کو اپنے گود میں لیا تھا، بے انتہا پیار کرتے تھے۔ اور آپ جو ہے 7 سال 6 مہینے 6 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے، جب آپ کی عمر شریفہ 7 سال 6 مہینے 6 دن تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو مولانا صاحب نے جو ذکر کیا تھا پہلے سیگمنٹ میں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے لقمہ مبارک آپ کے مبارک منہ کے اندر ڈالا تھا۔ ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ کان میں جو الفاظ پہلے ڈالے گئے تھے وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دی گئی تھی کان میں۔ تو وہ پہلا جو ہے کان میں بھی ان کا جو آواز آئی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ آواز تھی وحدانیت کی، وہ آواز تھی ایک اللہ کی، وہ آواز تھی کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ اور آپ کی بہت بڑی بلند ہستی کا آج ذکر چل رہا ہے۔ مولانا صاحب کو ہم دوبارہ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ذکر اور کیجئے آپ کا جو ہے جی، جب یہ ذکر تو اتنا خوبصورت ہے، یہ لوگ بھی بڑے خوبصورت ہیں، جی جی یہ سارا خانوادہ خوبصورت لوگوں کا ہے، اور صرف خوبصورت نہیں ہے، خوب سیرت بھی ہیں۔ بے شک بے شک ایسے خوبصورت یہ افراد ہیں خانوادہ نبوت کے، ان جیسی نہ صورت پھر کبھی دیکھی گئی اور ان جیسی سیرت بھی پوری کائنات میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ مولانا صاحب، ہر آپ کے لحاظ سے حقیقے کا واقعہ بھی تھوڑا سا اگر آپ مناسب کہ سمجھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقہ ان جیسے لوگ ہی ہدایت پہنچا سکتے ہیں بعد وفات بھی، کہ ان کی سیرت کے کارنامے، ان کا کردار اور ان کی پڑھائے گئے سبق اور مشکلات میں کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ سارے معاملات اگر زندگی میں سیکھنے ہیں تو خانوادہ رسالت اور ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا کوئی سکھا نہیں سکتا۔ میرے آقا نے جو مناظر صحابہ نے دیکھے ہیں، وہ متعدد مناظر احادیث میں بیان ہوئے ہیں، جی لیکن 2 مناظر ایسے ہیں جو گھر کے اندر بھی افراد خانہ نے ملاحظہ کیے جی اور مسجد نبوی میں بھی ملاحظہ کیے گئے۔ ماشاء اللہ۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا دوران نماز گھر میں بھی یہ واقعہ کئی مرتبہ ظہور پذیر ہوا، اور مسجد نبوی میں با جماعت نماز کے دوران بھی یہ واقعہ ظہور پذیر۔
کہ شان نبوت پہ یہ شہزادے جلوہ افروز ہوئے. اب سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے، سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے، سجدے سے سر اوپر نہیں اٹھ رہا. صحابہ کو فکر ہوئی، یا اللہ خیر، اتنی دیر ہو گئی سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ پریشانی میں اضافہ ہوا. تو پھر صحابیوں میں سے کسی نے فکر کی وجہ سے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسے بات تو نہیں ہو گئی، تو سر اٹھا کر ملاحظہ کرنے کی جرت کی. تو ایک عجیب منظر تھا کہ نبی آخر الزماں کا چانہ تھا اور اس پر روشنی بکھیرنے کے لیے امامت کا امام، ولایت کا امام جلوہ افروز تھا دوش نبوت پر. ماشاء اللہ. دوش نبوت پہ کوئی جلوہ افروز نہیں ہو سکتا سوائے ولیوں کے امام کے. ایک ان کے والد دوش پیغمبر پر رونق افروز ہوئے تھے فتح مکہ کے دن، اور وہ حکم نبوت تھا، یعنی حکم الہی تھا کہ علی میں تمہارے کندھے پر سوار نہیں ہو سکتا، تم بار نبوت کو سہ نہ پاؤ گے، ایسا کرو تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ اور یہ اونچے اونچے برج جو ہیں ان کو توڑو. وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا تھا، ماشاء اللہ. اور یہ منظر بھی دیکھا، اور یہ انہی کا شہزادہ، انہی کا لخت جگر حسن بن علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، ان کی سواری تو گھر والوں نے بھی دیکھی اور باہر والوں نے بھی دیکھی کہ سرکار کتنی ہی تاخیر ہو جائے، کبھی سرکار نے سر کو بھی نہیں ہلایا کہ جب تک کہ یہ راضی نہ ہو جائیں، جب تک کہ یہ خوش نہ ہو جائیں، جب تک کہ یہ مجھ سے میرے جسم کا لمس حاصل کر رہے ہیں، میری خوشبو ان کے جسم میں سما رہی ہے، اتنی دیر تک اے اللہ میں تیرے حضور سجدے میں حاضر ہوں. جی جی بلکہ جی میں جی. تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ امام بچہ نہیں ہوتا کبھی بھی. جیسے نبی بچہ نہیں ہوتا ایسے امام بھی بچہ نہیں ہوتا. وہ حکم خداوندی کے بغیر اور رضائے الہی کے بغیر کوئی اس کا فعل سرزد نہیں ہوتا. تو یہ دوش نبوت پر سواری بھی منشائے الہی کے عین مطابق تھی، جو حکم الہی بن کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الہام ہوا کہ یہ میرا محبوب مجھ سے دور ہے، میں چاہتا ہوں یہ مجھ سے قریب رہے، اور سب سے قربت اللہ سے سجدے میں ہی ہوتی ہے. اب کون ہے جو میرے محبوب کا سجدہ طویل کرائے گا؟ اے اماموں کے سردار، اے ولیوں کے سردار، تمہارا ہی منصب ہے کہ تم ہی میرے محبوب کو مجھ سے قریب رکھ سکتے ہو اور اس ڈیوریشن میں اضافے کا باعث بن سکتے ہو. تو ایسا کرو، تم ہی ہو اس منصب کے لائق کہ تم سواری کرو دوش پیغمبر پر، تاکہ میرا محبوب مجھ سے قریب اور کچھ دیر رہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور قربت کی منزلیں طے کرانے میں اگر کردار ہے تو ولیوں کے امام کا ہے، اور وہ ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو سیرت ہے بے عینی وہی اظہار ہے ان پیشن گوئیوں کا جو سرکار نے عطا فرمائی تھی. ماشاء اللہ. جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیشن گوئیاں عطا فرمائی تھی اس کا اظہار بھی بالکل 100% ویسے ہی ہوا، اور جو امام حسن مجتبی کے لیے پیشن گوئیاں عطا فرمائی تھی اس کا اظہار بھی بے عین ہی ویسے ہی ہوا. اب آپ کے علم میں ہے کہ اتنی بڑی صلح ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، حکمراں اپنی حکمرانی پر فائز ہو گئے، اطمینان سے سارے معاملات ہوئے. لیکن آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کی سائیکالوجی ہے اور حکمرانی کی نفسیات ہے کہ حکمرانوں کے گرد ایک جال بنا لیا جاتا ہے چاپلوسوں کا، خوش آمدیوں کا، اور غلط انفارمیشن دینے والوں کا، اور غلط باتیں دماغ میں حکمرانوں کے ٹھوسنے والوں کا. ان سب کی کوشش یہ تھی کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان سے قابل کوئی اس کائنات میں ہے نہیں. اس خانوادے کا ہر فرد
ہی ہے جو حکمرانی کے لائق ہے، اور حکمرانی انہی کو زیبا ہے، یہی حکمران بن سکتے ہیں، علم کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، اور دین کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی۔ یہ بنو ہاشم کے لوگ ہی امام و خلیفہ اور حکمران بن سکتے ہیں۔ ان سب کے ذہنوں میں خوف تھا، اس خوف کی بنا پہ ایک جال بنا گیا حضرت امیر معاویہ کے گرد، اور اس جال کی بنا پہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، انہوں نے یہ ضروری جانا کہ اس خطرے کو یکسر اس دنیا سے ختم کر دیا جائے تاکہ حکمرانی محفوظ ہو جائے، اور اس بنا پہ ان چاپلوسوں نے اور ان خوشامد پرستوں نے اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے ایک سازش کا جال بنا، اور ان کے گھر میں انہی کے افراد خاندان کو خرید کر انہی کے ذریعے زہر خوانی کرائی گئی، اور پھر کئی ہفتے تک کئی دنوں تک وہ زہر خوانی اپنا اثر دکھاتی رہی، اور پھر اجزاء منہ سے وہ خارج ہوتے رہے زہر کے اثرات کے حامل۔ اتنا سری اور اتنا پاورفل زہر ان خوشامد پرستوں، چاپلوسوں اور بدخواہوں نے ان تک پہنچایا کہ جاں بر نہ ہو سکے، اور سرکار کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ یہ شہید ہے۔ ایک سے میری شہادت سری ظاہر ہوگی، ایک سے میری شہادت جہری ظاہر ہوگی۔ یہ بھی سرکار کی پیشن گوئی ہے کہ ایک شہادت حکمی کا مظہر بنے گا اور ایک شہادت حقیقی کا مظہر بنے گا۔ تو میرے امام نے مرضی مولا پر سر تسلیم خم کیا اور شہادت کے اس مرتبے پر فائز ہوئے جو حبیب خدا نے وہ مرتبہ بچپن میں عطا فرما دیا تھا کہ یہ شہادت سری کا مظہر ہوگا اور یہ شہادت جہری کا مظہر ہوگا، اور یہی ہوگا سب کچھ ہوگا۔ یہی ہدایت ہے، یہی روشنی ہے، اور یہی ہمارے مشعل راہ ہے۔ ہم کیا عرض کریں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ٹی وی 1 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وقت مختصر تھا، حق پورا نہیں ہو سکا۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ خطبے کے دوران اس کم وقت میں کافی علمی باتیں کی ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے الحمدللہ۔ بہت ہی مظلوم فیملی تھی، امام آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی، آپ کی بھی زہر کے ذریعے شہادت ہوئی ہے، آپ کے چھوٹے بھائی کربلا کا واقعہ تو ہر کوئی کو پتہ ہے، ان کی بھی شہادت ہوئی تھی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو واقعات میں ایک دو واقعات کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کا جو ہے واقعہ ہے، ایک صحابہ وضو پراپر طریقے سے نہیں کر رہے تھے، تو آپ کے چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان آپ مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھیے، کیا میں صحیح وضو کر رہا ہوں؟ بجائے اس صحابہ کو ٹوکنے کے دونوں بھائی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے وضو کرتے ہوئے بتایا گیا پراپر طریقے سے کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام وہ صحابی دیکھ کر جو ہے اس وضو کرنے کے طریقے کو سیکھا تھا۔ اسی طرح سے کئی ایک واقعات ملتے ہیں جو ہے، اور اس سے ہمیں سبق لینی چاہیے، ان کے تعلیمات سے ہمیں سبق لے کر ان کی زندگی کو سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ آپ کے تعلیمات ہمارے لیے جو ہے وہ اتنے اہم ہیں، جو ہماری نیکسٹ لائف کے لیے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے، جنت جانے کے لیے آپ کے تعلیمات ہم پر ضروری ہے۔ سیکھے سمجھے، اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے لوگ پروگرام سن رہے ہیں ان کو بھی سن کر عمل کی توفیق دے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم، ہم نے کوشش کی تیری دیوی توفیق سے کہ تیرے چاہنے والوں کا ذکر ان کے شاہن شان طریقے سے ہم ادا کر سکیں، لیکن اے مولا ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ ہمارا علم ہے،
نہ ہماری جرت ہے، نہ ہمارا وہ مقام ہے کہ اتنے اعلیٰ مقام ہستیوں کا ہم ذکر کر سکیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ تو ان کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جب تو ان کو پسند فرماتا ہے تو ان کا ذکر بھی پسند فرماتا ہے۔ بے اے شک اللہ، صرف اس یقین کے ساتھ ہم یہ ذکر لے کر بیٹھے ہیں کہ تو اپنے اچھوں سے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے۔ امین اے آمین اللہ، جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور جن سامعین اور ناظرین نے اس کو ملاحظہ فرمایا، جنہوں نے اس میں دام درم قدم سخن تعاون فرمایا یا آئندہ فرمائیں گے، اے اللہ ان سب کو جزائے جزیل اجر عظیم عطا فرما۔ امین اے اللہ، ان نفوس قدسیہ کے ذکر کو کل روز حشر ہمارے لیے ان کے نانا کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے، امین ہمارے یا رب گناہ العالمین معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، امین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، امین جو روزی روزگار کی طرف سے پریشان ہے، اے اللہ ان کے روزی میں، رزق میں، کاروبار میں برکت امین یا عطا رب فرما۔ العالمین۔ وصلی اللہ اب تعالی علی خیر خلقہ وقت کی محمد۔ کمی کی وجہ سے ہی ہمیں ختم کرنا ہے۔ یا اللہ مولانا صاحب کی دعا کو قبول فرما۔ جو بھی اچھائی تھی اس پروگرام میں آپ کی طرف سے تھی، جو بھی اس میں غلطیاں تھی، کمی پیشی تھی، میرے طرف سے تھی، اس کمی پیشی کو درگزر کر کے میرے والد مرحوم محمود صدیقی کو، میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جتنے لوگ اس پروگرام سے منسلک ہیں اور جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ زندگی رہی، آئندہ پروگرام سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔